نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آپ کا میزبان حماد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کا موضوع ہے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور شب قدر۔ عزیزان گرامی، یہ بات واضح ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اسی عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ایسی ہے جسے شب قدر کہا گیا ہے، لیکن اسے مخفی رکھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے طاق راتوں میں ہی شب قدر کو تلاش کرو۔ ہم اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی 27ویں کی رات ہی شب قدر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات کا بیشتر حصہ جاگ کے گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی شب بیداری کا حکم دیتے، اس کی ترغیب دیتے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے آتے ہی کمر بستہ ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، ذکر و عبادت، توبہ اور استغفار کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا بتائیے کہ میں اس آخری عشرے میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جس پر وہ خود بھی عمل پیرا ہوتے تھے، کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو خصوصی عبادت کی ترغیب دلاتے تھے، اور یہ ترغیب دینا، حکم دینا مسنون بھی ہے، یعنی کہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کے ساتھ عبادات میں مصروف و مشغول رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے اور باقاعدگی سے اس کا اہتمام کرتے۔ محض ایک سال ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف نہ کر سکے، تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا، اور اس کے بالکل نیکسٹ ایئر جب آپ کو رمضان دوبارہ نصیب ہوا تو آپ نے 10 کے بجائے 20 دن رمضان میں اعتکاف فرمایا۔ اگر ہم میں سے، آپ میں سے جو حضرات رات بھر نہیں جاگ سکتے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم شب بیداری نہیں کر سکے، ہماری تہجد، ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے باجماعت نماز عشاء، نماز تراویح ادا کی ہو، اور اس کے بعد نماز فجر باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کی ہو، اس دوران اس نے پورا وقت بے شک سو کے ہی کیوں نہ گزار دیا ہو، اس کی پوری رات تہجد گزاری میں اور عبادت میں لکھ دی جائے گی۔ لیلۃ القدر کی جس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر میں ارشاد ہوتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام، سلامتی ہے، حتی مطلع الفجر، طلوع صبح کے ہونے تک امن اور سلامتی ہے۔ اس شب قدر کو مخفی رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی کہ ایگزیکٹ کون سی طاق رات شب قدر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ اس کو مخفی ہی کر دیا گیا، اور میں بھی آخری طاق راتوں میں
شب قدر کو تلاش کرتا ہوں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے شب قدر کے حوالے سے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ بارہا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کی ترغیب دی، حکم دیا، اور فرمایا ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیلۃ القدر شب قدر کی سعادت سے محروم رہنے والا، اس رات کو ضائع کر دینے والا، اس رات میں عبادت نہ کرنے والا، عبادت کی توفیق سے محروم ہو جانے والا بہت ہی بد نصیب اور بدبخت ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر جو مہینہ آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو بہت قدر و منزلت والی ہے، بہت بزرگی والی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات کہ اس کی سعادت حاصل کی جائے، اور جو اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ بے حد بہت بد نصیب شخص ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ باقاعدگی سے اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی یہ ایک خصوصی نفلی عبادت ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرماتے۔ رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں ایک گوشے میں گوشہ نشین ہو جاتے، معتکف ہو جاتے۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ اعتکاف کے جو لفظی معنی ہیں یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ سر جھکا کر بیٹھ جانے کے ہیں، اللہ کی عبادت، قرآن پہ تدبر کرنا، ذکر الہی کرنا، توبہ استغفار کرنا، ان چیزوں کو معمولات ہمیں بنانا چاہیے معتکف ہوتے ہوئے۔ یہاں میں کچھ اعتکاف کے مسائل کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف 20 رمضان ختم ہو رہا ہو، مغرب سے پہلے ہمیں اعتکاف بیٹھ جانا چاہیے، اور اعتکاف میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات سے دور رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ سے یا اینڈرائڈ موبائل سے نیٹ یوز کر رہے ہوں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں، کوئی ایسا دنیاوی کام جو کہ آپ کی عبادت میں یا مسجد کے اعتکاف کے ماحول میں خلل ڈال سکتا ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور کسی بھی طرح سے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آپ بھلے 3-4 لوگوں کا گروپ ہو جائے، جتنے لوگ وہاں موجود ہوں، کوشش یہ کریں کہ آپ ان کو جو سکھا سکیں اپنے علم کے مطابق وہ سکھائیے، ان سے سیکھیے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک دوسرے میں تبادلہ خیال دین کا، احادیث کا، قرآن کی تفسیر کا یہ کریں۔ اگر معتکف ہوتے ہوئے مسجد میں سحر و افطار کا بندوبست نہیں ہے تو سحر و افطار کے لیے آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہمارا زور اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کثرت سے کریں، کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں، قرآن پہ تدبر کریں، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں جو ریفرنس ہمیں ملتا ہے کہ فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے تو اترتے ہیں، اور اس رات وہ ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ ایسے رکت آمیز کیفیت اور مناظر ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سن کے ہم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ فیلنگ محسوس ہوئی تو شاید اس وقت میری بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں کہ وہ رکت، وہ فیلنگ، وہ لرزہ کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ اعتکاف میں آپ کے محرم رشتہ دار آپ کو آ کر مل سکتے ہیں، اور اگر ان کے واپس جانے میں کوئی دشواری ہو، رات کا اندھیرا ہو یا کوئی اور ایسا امر مانے ہو کہ وہ اکیلے واپس نہ جا سکیں،
تو انہیں آپ گھر بھی چھوڑ کے آ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد نبی تشریف لائیں۔ واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر تک چھوڑنے گئے۔